اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان والنذور، یہ کتاب ہے قسم اور نذروں کا بیان میں۔ تو جو ہم قسم کھاتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی قسم پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے اور کون کون سی قسم پر کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے، کن قسموں کو توڑ دینا ضروری ہے، کن قسموں کو نہیں توڑنا چاہیے، ان سب کا مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا کیا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ ان سب مسائل کو بتایا جائے گا، غور سے سماعت فرمائیں۔ اس باب میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے: لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اس میں دو قسم کے قسم کو بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، اور اس کے کفارے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے قسم کا ترجمہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے ہیں تمہاری قسموں میں لغو قسم توڑنے پر، یعنی بیکار قسم جو فالتو کا کھاتے رہتے ہیں قسم، لیکن جن قسموں کو تم مضبوط کر چکے ہو ان پر تم سے مواخذہ کرتا ہے سو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑا دینا، کرتا یا پیجامہ یا لنگی اور چادر، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ کفارہ کی یہ 3 صورتیں جو یہاں ارشاد ہوئیں، ان تینوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، اور جس کو ان تینوں میں سے ایک کا بھی مقدور نہ ہو، طاقت نہ ہو دینے کا ہی، تو اس کا کفارہ 3 دن کے متواتر روزے ہیں، لگاتار روزے ہیں، پے در پے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور پھر تم اس کو توڑ دو، اور اپنی قسموں کو یاد رکھا کرو، یعنی خیال رکھا کرو، تاکہ اس کے توڑنے اور پھر کفارہ دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یمین، اس کی جمع ایمان ہے، اس کے معنی قسم ہے، اور اس کی 3 قسم ہیں: یمین لغو، قسم لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ تینوں کے مثال سے سمجھ لیجئے۔ یمین لغو، اگر اپنی دانش میں جو قسم کھائی ہے وہ سچی ہے مگر حقیقت میں وہ جھوٹی ہے، یعنی وہ خبر اعتقاد کے تو مطابق ہوئی ہے لیکن واقعہ کے خلاف، مثلا جانتا ہے کہ زید نہیں آیا ہے اور قسم کھائی کہ زید نہیں آیا اور در حقیقت میں زید آ گیا، تو یہ یمین لغو ہے، اس میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ اسی طرح بلا قصد زبان سے لفظ قسم نکل جائے، یا کسی کی عادت ہوتی ہے بار بار میں اللہ کی قسم کھانے کی، تو یہ بھی یمین لغو ہے، نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یمین غموس کہتے ہیں اگر کسی گزشتہ واقعہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، مثلا ایک شخص نے کوئی کام کر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ یمین غموس ہے، اور یہ جھوٹی قسم گناہ کبیرہ ہے، مگر اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے قسم کو توڑا نہیں ہے، یہ جھوٹی قسم ہی کھایا۔ اسے قسم کو کفارہ تب دیا جاتا ہے جب قسم کو توڑا جاتا ہے، اور یہ یمین منعقدہ یعنی قسم منعقدہ میں ہوتا ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے، تیسری قسم کی صورت یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقدہ یعنی قسم منعقدہ کہا جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے، تو وہی قسم کھائے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں اس پر گناہ بھی ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا ہے۔
چلیے اس باب میں ایک حدیث سن لیتے ہیں اور مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی۔ حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا حکم نازل فرمایا۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اب اگر میں کوئی قسم کھاؤں گا اور اس کے سوا میں خلاف میں خیر دیکھوں گا تو میں وہی کروں گا جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دوں گا۔ یعنی اگر قسم غلط کاموں کے لیے کھا لیا ہے تو اس کو قسم کو اللہ کے مرضی کے خلاف قسم کھا لیا تو ایسے قسم کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ دے دینا چاہیے اور وہ کام کر لینا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ کسی سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لیا بلا وجہ کہ وہی رشتہ دار سے، تو ایسے قسم کو توڑ کے پھر اس سے بات کرے اور پھر اس کا جو ہے کفارہ ادا کرے۔ کسی کو کچھ نہ دینے کا قسم کھا لے، جیسے کہ صحابہ کے دور میں اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لیے تھے اپنے قریبی رشتہ دار کو الزام لگانے کی وجہ سے کہ ہم اس کو کچھ نہیں دیں گے، تو لیکن جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ کلیئر ہو گیا تو وہ قسم کو توڑ دیا، پھر اس کو جو ہے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے لگے، صدقات وغیرہ ہدایہ وغیرہ جو بھی دیتے تھے۔ تو ایسے چیزوں کے لیے جس میں اللہ کی رضامندی ہے، یا ایک کرنے کی ہو یا نہ کرنے کی ہو، قسم کھائی ہو، دونوں کو توڑ دینا چاہیے اور اللہ کی رضا کو پورا کرنا چاہیے اور قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے۔